بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. شعبان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے تک ہمیں پہنچایا، یہ اس کا فضل ہے، ورنہ گزشتہ شعبان کو جو ساتھی ہمارے ساتھ تھے، ہمارے درمیان تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں. شعبان کا مہینہ برکتوں والا ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما. تو حضور نے اس مہینے میں برکت کی دعائیں فرمائی. تو شعبان کا مہینہ بابرکت ہے. شعبان کے مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اس کا اندازہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوگا کہ حضور نے اس مہینے میں کون سا عمل کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں، لیکن ان میں سے اکثر روایتیں ضعیف ہیں. لیکن صحیح احادیث میں بھی شعبان کی فضیلت وارد ہوئی ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. رمضان کی بات چھوڑ دیں، وہ روزے تو فرض ہیں. رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے. جتنے اس مہینے میں رکھتے تھے دوسرے مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے. اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس مہینے میں فضیلتیں ہیں، اس مہینے کی فضیلت ہے. دوسری ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے. اس میں وہ فرماتی ہیں کہ سوائے چند دنوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان کا مہینہ روزہ رکھتے تھے، 2-4 دن چھوڑ دیتے تھے. اکثر شعبان کا مہینہ جو ہے اس میں حضور روزے رکھتے تھے. ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک روزے رکھنے کے لیے رمضان کو چھوڑ کر شعبان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں تھا. سب سے بہتر مہینہ حضور اس کو سمجھتے تھے، شعبان کے مہینے کو. اتنی ساری فضیلتیں وارد ہونے کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، روزے رکھیں. ہو سکے تو روزے نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جائے. قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں، تسبیحات کی پابندی شروع کر دیں. ہمارا جو روزانہ کا شیڈیول ہے سونے اور اٹھنے کا، اس میں تبدیلی لاؤ، چینجنگ لاؤ. رمضان کی پریکٹس ابھی سے شروع کر دیں. جیسے رمضان میں تہجد پڑھتے ہیں، ابھی سے تہجد شروع کر دیں. قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں. بلکہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو. اس میں روزہ نہ رکھنے کا حکم دینا یہ مقصود نہیں ہے. اس میں اصل ایک بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ روزہ نہ رکھ کر اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرو، تھوڑا آرام کر لو، تھوڑی راحت کی سانس لے لو. پھر بڑا بابرکت مہینہ رمضان کا آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کرو.
تو شعبان کے اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے ہیں. ہاں 28 اور 29 شعبان کا روزہ نہ رکھیں تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا تیار کر سکیں. دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں غفلت نہ برتنے کا ہمیں کہا ہے. اس مہینے کی ایک فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. بندوں کے اعمال 3 مرتبہ سال میں وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. 3 طرح کی روایتیں ہیں. ایک تو روزانہ صبح و شام فجر اور مغرب کی نماز میں فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے. جب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں اللہ رب العزت بندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے. بڑی بدنصیبی ہو ہمارے لیے کہ اگر یہ فرشتے روز جا کر اللہ کے دربار میں کہیں کہ آج بھی فجر میں نہیں تھا، آج بھی مغرب میں نہیں تھا، عصر میں نہیں تھا. ہماری بدقسمتی ہوگی. تو ایک تو روزانہ 2 مرتبہ ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. پھر ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور تیسرا ہے سال میں 1 مرتبہ شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ کو شعبان میں ہم بہت زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اتنے روزے آپ دوسرے کسی مہینے میں نہیں رکھتے رمضان کو چھوڑ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ یعنی شعبان ایک مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان. لوگ اس کے بارے میں غفلت برتتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاوے تو میں روزے کے ساتھ ہوں، اس لیے میں زیادہ روزے اس مہینے میں رکھتا ہوں. ایک اور روایت میں ہے کہ اس مہینے میں اور بعضوں نے فرمایا کہ 15 شعبان کو اس سال یعنی جو سال شروع ہو رہا ہے اس میں جتنے لوگ اس دنیا سے جانے والے ہیں، مرنے والے ہیں، ان کی فہرست، ان کی لسٹ فرشتوں کو سپرد کر دی جاتی ہے. اور کس کو کتنی روزی ملے گی، یہ سب چیزیں، ان چیزوں کا فیصلہ اس مہینے میں کیا جاتا ہے. تو جس وقت ہمارے بارے میں فیصلے لکھے جاوے ہم روزے کی حالت میں، کم سے کم ہماری پوزیشن اچھی ہو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بنیں، ذکر تسبیح وغیرہ شروع کر دیں، تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے والے بن جائیں، اور گویا اس طریقے سے رمضان المبارک کی ہم تیاری شروع کر دیں. تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں برکت کی دعا فرمائی تھی، اس لیے یہ مہینہ برکت والا ہے، اس مہینے کی فضیلت ہے. اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اس لیے بھی اس مہینے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اسی طرح رمضان کی تیاری کا بھی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی اس مہینے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. 12 تاریخ تو آج ہو گئی شعبان کی، ابھی بھی ہمارے پاس کافی دن باقی ہے اس مہینے کی. ہم اس مہینے کی قدر کریں. حافظ قرآن ہو تو قرآن کا دور شروع کر دیں، یاد کرنا، سنانا. جس کا قرآن کچا ہے ابھی سے کسی کو تلاش کر لیں اور اپنا قرآن پکا کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں اچھی طرح زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں. پھر شعبان کے مہینے میں 15ویں جو رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جتنی روایتیں وارد ہوئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں. لیکن فضیلت کی باب میں، فضیلت کی بات میں ضعیف روایتوں کو قبول کیا جاتا ہے. اس لیے یوں کہنا کہ شب برات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے یہ غلط ہے. شب برات کی فضیلت ثابت ہے. اس دن اللہ رب العزت بے شمار بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں.
بلکہ جب سے سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے لے کر صبح صادق تک اللہ رب العزت کی طرف سے آواز دی جاتی ہے حل من مستغفرین، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں، کوئی ہے بیماری سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کو شفا عطا فرماؤں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان، اور یہ اعلان سورج ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو 2 دن کے بعد یعنی رویوار کی جو رات ہے، سنڈے کی جو رات ہے، یہ 15 شعبان کی رات ہے، شب برات، اس رات میں عبادت کا اہتمام کریں۔ ہاں یہ بات ہے کہ جتنی چیزیں ثابت ہے اتنا ہی کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں، بدعت نہ کریں۔ مسجدوں کو سجانا، لائٹیں جلانا، روشنی کرنا، سب کا جمع ہونا، یہ سب چیزیں نہیں۔ اصل چیز تو اس بڑی رات میں، شب برات میں تنہا عبادت کرنا ہے۔ حدیث کا لفظ کیا ہے؟ حل من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ایک وچن ہے، کوئی مغفرت مانگنے والے، ایسا نہیں ہے، مانگنے والا ایک وچن۔ اس سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ یہ ایک وچن کا سیگا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے ثابت ہوا کہ اس رات میں تنہا عبادتیں کریں۔ مغرب سے لے کر فجر تک کی جو نمازیں ہیں اس کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، تسبیحات کی پابندی کریں، صدقہ بھی کریں، دعائیں بھی مانگیں۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شب برات میں 4 کام ثابت ہیں۔ ایک تو مغرب سے لے کر صبح صادق تک خوب عبادت کریں، اللہ جتنی توفیق دے۔ دوسری بات یہ کہ پوری رات جاگنا ضروری بھی نہیں ہے، جتنا دل لگی سے آدمی عبادت کر سکے کرے، پھر سو جائے، آرام کرے، پوری رات جاگنا ضروری نہیں۔ اس کے بعد 15ویں شعبان کا جو دن ہے، یعنی یہ پیر کا دن اس سال، اس میں روزہ رکھنا مستحب ہے، نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ 2 کام۔ تیسرا کام، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت مانگے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے سامنے چل کر اعلان ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں۔ ہم سب ایک دوسرے کو کہتے کہ دعا کرنا اللہ معاف کر دے۔ اس دن ہم خود مانگیں، تنہائی میں مانگیں، اپنے گھروں میں رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت فرمائیں۔ 3 کام۔ اور چوتھا کام ہے، مفتی سعید صاحب پالنپوری حدیث کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں کہ جن 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا ہو، انبن ہو، وہ آپس میں تعلقات کو سدھار لیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ ایسی بابرکت رات میں بھی اگر تعلقات نہیں سدھارے، قطع تعلق رہے، تو ایسے لوگوں کی اتنی بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اب تعلقات سدھارنے کے متعلق مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اصلاحی خطبات میں کہ پہلے جس کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی، بہت زیادہ تعلق تھا، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب ان کے ساتھ تھا، پھر کسی وجہ سے انبن ہو گئی۔ اب ضروری نہیں کہ آپ پھر سے پہلے جیسے ہی بن جاویں، ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہو، 24 گھنٹے کھانا پینا ان کے پاس ہو پہلے جیسا، یہ ضروری نہیں۔ اگر آپ کا دل نہیں چاہتا تو آپ صرف ان کے ساتھ سلام کلام چالو کر دیں۔ سلام کا جواب، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کو جو حقوق شریعت نے بیان کیے اس کو پورا کریں، پڑوسی ہے تو اس پڑوس کے جو حقوق ہے وہ پورے کریں، راستے میں اگر کسی مصیبت میں ہے تو مصیبت کو دور کریں، سامنے مل جائے تو سلام کریں، سامنے والا سلام کرے تو سلام کا جواب دیں۔ ضروری نہیں کہ آپ پہلے جیسے 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہیں۔ تو چوتھی چیز یہ بتائی کہ جن 2 کے درمیان تعلقات ختم ہو چکے ہوں، بگڑ چکے ہوں، ان کے ساتھ آدمی صلح کرے۔ یہ 4 کام 15 شعبان کو یعنی شب برات کو ہم کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کا جمع ہونا، نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ سب چیزیں ثابت نہیں، یہ بدعت ہے، اکیلے پڑھنا ہے۔ دوسری ایک بات کہ ایک سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ بھائی 2 رکعت روزی میں برکت کی پڑھے، 2 رکعت عمر لمبی ہو اس کی پڑھے، 2 رکعت اس کی پڑھے، ایسے کر کے 6 رکعت، ایسا کہیں ہے نہیں، ایسی 2 رکعتیں کسی کی ہے نہیں۔ ہاں آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھو،
اس کے بعد دعا مانگو کہ اللہ روزی میں برکت دے، زندگی میں برکت دے، پریشانیوں کو دور کر دے. جتنی پڑھنی ہو 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 8 پڑھو، 20 پڑھو، 100 پڑھو، لیکن 2 رکعت اسپیشل اس کی، 2 رکعت اسپیشل اس کی، ایسا نہیں ہے شریعت. اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے اتنی نفل نماز پڑھیں اور عبادتوں کے ساتھ اس دن کو وصول کریں، اس رات کو وصول کریں اور بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک اور عمل اس رات میں عام طور پر کیا جاتا ہے، جمع ہو کر سب قبرستان جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 شعبان کی رات میں زندگی میں صرف 1 مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، 1 مرتبہ. تو اس رات میں قبرستان جانا بھی ضروری نہیں ہے. ایصال ثواب کرنا ہے تو آپ چلتے پھرتے اپنی جگہ پر سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر سے بھی کر سکتے ہیں. اس دن جمع ہو کر جانا اور آج کل کے جو حالات ہیں اس لحاظ سے تو بالکل مناسب نہیں کہ سب اس رات پوری رات قبرستان 2-2 4-4 10-10 مل کے جائے. یہ حضور سے ثابت نہیں اور سب کو لے کر جانا بھی ثابت نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات تھی، حضور آئے، سو گئے اور پھر میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا حضور بستر پر نہیں. پھر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان گئی، وہاں حضور کو دیکھا کہ بہت لمبا چوڑا آپ نے سجدہ کیا، بہت دعائیں مانگی. اس کے بعد پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتایا کہ ایسی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. پوری حدیث. اس سے بھی ثابت ہوا کہ جب حضور گھر سے قبرستان کے لیے تشریف لے گئے، ماں عائشہ کو بھی نہیں بتایا کہ میں قبرستان جا رہا ہوں، صحابہ کرام کو بھی نہیں بتایا کہ چلو ابو بکر تم بھی چلو، عمر تم بھی چلو، فلاں تم بھی چلو، فلاں کو بلا کے لاؤ، چلو سب جمع ہو کر قبرستان جائیں. ایسا حضور سے ثابت نہیں اور جانا ضروری بھی نہیں. حضور سے زندگی میں 1 مرتبہ جانا ثابت ہے. ہم بھی 1-2 مرتبہ جاوے تو تنہا جاوے اور نہ جاوے تو اپنے گھروں سے پڑھ کر ایصال ثواب کرے. تو کل ملا کر 2 باتیں ہمارے سامنے آئیں. یہ جو شعبان کا مہینہ ہے پورا مہینہ بابرکت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے اس مہینے میں رکھتے تھے، 2-4 دن چھوڑ کر پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے پاس ابھی تھوڑے دن بچے ہیں، جتنے روزے رکھ سکے رکھیں، عبادتوں میں مشغول ہو جائیں، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور 2 دن کے بعد جو رات آنے والی ہے، سنڈے کی جو رات ہے، اتوار اور پیر کے بیچ کی جو رات ہے، یہ شب برات ہے جس کو ہم بری رات کہتے ہیں. اللہ رب العزت بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. جو مانگا جاتا ہے دیا جاتا ہے اس رات میں. تو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اس رات میں عبادت کریں، کچھ صدقہ خیرات کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، توبہ استغفار خاص کر کے کریں، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے خاص طور پر اللہ سے رو کر دعائیں مانگیں اور رات بھر جتنی ہو سکے اتنی عبادت کریں. زبردستی پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے. اللہ رب العزت ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.